کروں گے۔ ایک ہوتا ہے ترجمہ قرآن، سن لیجئے بڑا فرق ہوتا ہے۔ حضرت محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات فرماتے کنز ایمان کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شیخ سعدی کے ترجمہ قرآن کو بہت سراہتے تھے۔ شیخ سعدی کا فارسی سب سے پہلا ترجمہ قرآن کا فارسی میں ہوا، شیخ سعدی نے کیا۔ اعلیٰ بڑی تعریف کرتے تھے ان کے ترجمہ قرآن کی، کہتے تھے بہت بہترین ترجمہ ان کا ہے۔ محدث اعظم فرماتے ہیں کہ شیخ سعدی نے کنز ایمان کو نہیں دیکھا، اعلیٰ حضرت کا دور نہیں پایا، وہ بہت پہلے کے، یہ بہت بعد کے، لیکن خدا کی قسم اگر وہ کنز ایمان کو پڑھ لیتے اور دیکھ لیتے تو وہ کہہ دیتے ترجمہ قرآن دیگر است، علم القرآن دیگر است۔ یعنی ترجمہ اور ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا اور ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ نہیں کیا، قرآن کی ترجمانی کی ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اور ترجمہ کرنے کی وجہ سے کتنی تکلیفیں کھڑی کی ہے پتہ ہے۔ ایک عیسائی کل کھڑے ہو جائیں اور ان کے جماعت کے ٹھیکیداروں سے سوال کرے کہ دیکھو میں تو عیسائی ہوں، تم کس منہ سے کہتے ہو کہ عیسیٰ مسیح رسول اللہ سے افضل ہے؟ بھائی ہمارا عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ سے افضل حضور ہے یا نہیں؟ عیسیٰ غلام ہے مصطفیٰ کے، موسیٰ غلام ہے مصطفیٰ کے، سارے انبیاء غلام ہے مصطفیٰ کے۔ آقا نے کہا مجھے چھوڑ کر اگر موسیٰ آ جائیں میرے زمانے میں اور مجھے چھوڑ کر تم موسیٰ کی پیروی کرو تب بھی گمراہ ہو جاؤں گا، موسیٰ کو بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہیں۔ عیسیٰ مسیح آئیں گے، حضور کی سنت اور حضور کی شریعت پر عمل کریں گے، اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ لیکن ایک عیسائی کہے کہ کس منہ سے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ مسیح سے افضل تمہارے نبی؟ یہ تمہارا قرآن ہے، تم نے ہندی میں بھی چھاپا ہے، انگریزی میں بھی چھاپا ہے، میں نے پڑھا ہے، اور اس میں تمہارے نبی کے بارے میں خود تمہارا رب کہتا ہے کہ تو ایمان ہی نہیں جانتا تھا، 40 سال تک کفر کی حالت میں تھا، مگر آؤ ذرا میرے عیسیٰ مسیح کے بارے میں تو سنو۔ حضرت عیسیٰ جب پاک مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، جناب مریم کہتی ہے رب کائنات بغیر باپ کے تو نے عیسیٰ کو تو پیدا کر دیا، مجھ پاک خاتون سے اس بچے کو تولد تو فرما دیا، لیکن رب قدیر جب میں اپنی قوم میں جاؤں گی قوم عیب لگائیں گی، بدکاری کی تہمت لگائیں گی، مجھ پہ زنا کی حدیں لگائی جائے گی۔ اے مولا میں قوم کو کیسے مطمئن کروں، کیسے قوم کو سمجھاؤں کہ میں پارسا اور پاک دامن ہوں؟ اللہ نے فرمایا مریم تجھے کہنے کی ضرورت نہیں، بچے کی طرف اشارہ کرنا یہ خود بتائیں گا، یہ بچہ کہیں گا اپنے بارے میں۔ حضرت مریم عیسیٰ کو لائی، قوم نے پوچھا کیا لائی ہے، کس کا بچہ ہے؟ کہا میرا۔ کہا مریم تیرا تو نکاح نہیں ہوا، کہاں بدکاری کی؟ تیری ماں بدکارہ نہیں تھی، تیرا باپ بدکار نہیں، خاندان میں کوئی تیرے بدکار نہیں گزرا ہے، مریم یہ کیا کیا؟ ہم تو تجھے بڑا پارسا سمجھتے تھے، یہ پاپ کہاں سے لائی ہے؟ جناب مریم نے عیسیٰ مسیح کی طرف اشارہ کیا۔ چند دنوں کے بچے عیسیٰ مسیح، دودھ پینے کی عمر، شیرخوارگی کا عالم، ابھی چند دن ہوئے آپ کو تولد ہوئے، پیدا ہوئے، انگوٹھا چوس رہے عیسیٰ مسیح رضی اللہ علیہ السلام ماں کے آغوش میں۔ جب قوم نے پوچھا، حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، انگوٹھا باہر نکالا، اور جو جملے عیسیٰ نے اس وقت بیان کی اور کہے قرآن نے اپنے اندر سمیٹ لیے۔ آؤ کھولو پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 30۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جملے قرآن نے کیا بہترین انداز میں نقل کیے۔ عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب بھی عطا کی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ یہاں عیسیٰ مسیح کا علم غیب بھی جھلک رہا ہے، گویا عیسیٰ کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ میرے ماننے والے میری قوم میں وہ بھی ہوں گے جو مجھے خدا کا بیٹا کہیں گے۔ تو پہلی کہہ دیا میں خدا کا بیٹا نہیں، میں عبداللہ ہوں، میں ابن اللہ نہیں عبداللہ ہوں، انی عبداللہ ہی، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی۔ ابھی کتاب انجیل ملی لیکن کہہ رہے میں صاحب کتاب بن کر آیا ہوں۔ وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا۔ تو عیسائی کہیں گا کہ تمہارا نبی ہمارے نبی سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ ارے جب یہ ہمارا نبی پیدا ہوا تو صاحب کتاب بھی ہے، نبی بھی ہے، صاحب ایمان بھی ہے، اور تمہارا نبی تو 40 سال تک
ایمان ہی نہیں جانتا ہے. جو ایمان نہ جانے وہ افضل ہوں گا کہ جو پیدائشی ایمان والا وہ افضل ہوں گا؟ کیا جواب دوں گے تم؟ تو جواب نہیں دے پائیں گے، اس لیے کہ 3 دن میں قرآن سیکھیں گے کہ جواب سیکھیں گے؟